کیونکہ ہر قیمتی بھاری نہیں ہوتا. ہر قیمتی امریکہ کا $100 100 کا 100 کا سب سے بڑا نوٹ ہے وہاں. ایک نوٹ اگر $100 ہو 100 کتنا قیمتی ہے؟ $1 قیمتی تو ہے لیکن بھاری نہیں. ہاتھ میں رکھ کے پھونک دو تو اڑ جائے گا. مطلب قیمتی ہے، بھاری نہیں ہے، پھونکو تو اڑ جائے گا. امریکی ڈالر کو اڑایا جا سکتا ہے، بس پھونکنے والا ہونا چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام سے بغاوت کے بعد عقیدہ بچتا نہیں، اہل بیت سے دشمنی کے بعد عقیدہ بچتا نہیں. یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار. جو صحابہ کرام کو اچھا نہیں مانتا، برا بھلا کہتے ہیں، وہ بد عقیدہ ہیں. بد عقیدہ بھی اگر علی اور حسین سے محبت کرتا ہے، ابھی پریکٹیکل ہے، بد عقیدہ بھی، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اگر مولا علی سے محبت کرتا ہے تو امریکہ جیسی طاقت کو دھول چٹا دیتا ہے. کیا بات، کیا بات، کیا بات. حسین کی محبت میں جب اتنی گرمی ہے، علی کی محبت میں جب اتنی طاقت ہے کہ بد عقیدہ بھی ٹکرا جاتا ہے، تو اگر سنیوں میں محبت اہل بیت آ جائے تو زمانے کو ہرا سکتے ہیں. کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد. اللہ زندہ باد، زندہ باد. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ بے نیاز ہے، قرآن بھی بے نیاز ہے. اللہ doesn't care anyone, holy Quran doesn't care anyone. اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں تو قرآن کو بھی کسی کی پرواہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کا ٹرانسلیشن غلط کرو، قرآن کا ترجمہ غلط کرو تو قرآن ہاتھ پکڑتا نہیں، ترجمہ کرنے والے کو روکتا نہیں. بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. تم اپنی عاقبت خراب کرو گے، قرآن خراب نہیں ہوگا. غلط ترجمہ کر کے تم برباد ہو جاؤ گے، قرآن نہیں ہوگا. اسی لیے مارکیٹ میں کئی غلط ترجمے آ گئے ہیں، غلط توضیحات، غلط تشریحات، غلط تفہیمات مارکیٹ میں آ گئے. قرآن خاموش کتاب ہے، اس لیے ضروری تھا، توجہ، کہ اس ان بولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہو. کیا بات، سبحان کہ اللہ. جب یزیدی آندھی آئے تو قرآن مسجد نبی کے طاق پر رہے اور بولتا قرآن میدان کربلا میں آیا. کیا بات، کیا بات، زندہ باد، زندہ باد. قرآن کو مس یوز نہ کیا جا سکے، اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کا کوئی ساتھی ہو. Companion of Holy Quran is necessary to protect the meaning and message of Holy Quran. بے شک، بے شک. قرآن کا ساتھی اس لیے ضروری تھا تاکہ قرآن کے معنی، مطلب، مقصد کو بچایا جا سکے. ان بولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہو، اچھے ساتھی ہوں. چوتھا پوائنٹ،
اگر ساتھی ہی بنانا تھا، قرآن کو اکیلا نہیں رکھنا تھا، تو صحابہ کرام کو ساتھی کیوں نہیں بنایا؟ میرا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ امام اعظم سے لے کر غلام اعظم تک عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ کرام جیسی جماعت چشم فلک نے دیکھا نہیں، بے مثال جماعت، نہ نبی کا جماعت نبیوں میں، نہ صحابہ کا جماعت انبیاء سابقین کے صحابہ میں۔ بے شک بے شک۔ قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں بنایا۔ صحابہ کرام کی عظمت و بلندی، بلند پائیگی اور برگزیدگی کو رسول پاک نے بیان کیا ہے، پریچے دیا ہے، صحابہ کرام کا تعارف کرایا ہے۔ اصحابی کالنجوم بے یہیم اقتدیتم اہتدیتم، مگر ساتھی نہیں بنایا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہا، لیکن ساتھی نہیں بنایا۔ اقتدوا بالدین من بعدی ابو بکر و عمر کہا، لیکن ساتھی نہیں بنایا۔ دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے وہ صحابہ، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے وہ صحابہ، کلیساؤں میں اذانیں بلند کر دی وہ صحابہ، افریقہ کے جنگلوں کو آباد کر دیا وہ صحابہ، کیا بات، کیا جس نے روم کے گھمنڈ کو مٹی میں ملایا وہ صحابہ، کیا بات ہے، جس نے کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملایا وہ صحابہ۔ کیا بات۔ قرآن کا ساتھی نہیں بنایا۔ کم ٹو دی پوائنٹ، واٹ از ڈیفینیشن آف صحابی؟ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ ہر ساتھی صحابی نہیں ہے۔ نبی کے بعد اٹھنے بیٹھنے والا ہر آدمی صحابی نہیں ہے۔ صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس کی پریبھاشا یہ ہے کہ دو کوالٹی ہونا چاہیے صحابی میں۔ نمبر 1، نبی کے ہاتھ پر ایمان لایا ہو، سینے میں ایمان ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، جب مرا ہو تو ایمان کے ساتھ۔ کیا بات۔ کفر پہ مر گیا تو اب صحابی نہیں ہے۔ تو جس صحابی کی توہین کرنا ہو نا، اس صحابی کا کفر ثابت کرو، اور جس صحابی کو کافر نہیں کہہ سکتے اس کا احترام کرو۔ واہ واہ، کیا بات۔ تو صحابی بنتا ہے نبی کو دیکھنے سے، اور موت ایمان کے ساتھ، یعنی دیدار رسول، موت علی الاسلام، he became صحابی۔ اب عقیدہ سنو، جس نے نبی کو دیکھا ہو، ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو، اس کا درجہ سلطان العارفین بایزید بستامی سے بھی وہ افضل ہے، غوث اعظم سے بھی افضل ہے، غریب نواز سے بھی افضل ہے۔ کون؟ جس نے نبی کو دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، وہ غریب نواز سے افضل ہے۔ میں نے 3 بڑے بڑے نام لے لیے کہ جب غوث اعظم غریب نواز سے اور سلطان العارفین سے افضل ہے تو باقی ولیوں سے تو افضل ہوگا ہی، اور ہم لوگوں سے تو بہت افضل ہوگا۔ بے شک۔ عقیدہ سمجھ میں آیا؟ کون سا صحابی؟ جن نبی کو دیکھا ہو، ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو، وہ صحابی ہے، اور اس کا درجہ غوث و خواجہ سے بڑا ہے۔ اب فار یور انڈرسٹینڈنگ، آسان فہم کے لیے ایک اداہرن دیتا ہوں۔ کہ بھارتیہ سمے کے انوسار فرض کرو ایک شخص 10 بجے صبح نبی کے پاس آیا، ایک کافر آیا نبی کے پاس، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، 10 بجے مسلمان ہو گیا، 11 بجے گھر پہنچا، مر گیا، ایمان کے ساتھ مرا نا۔ اب اس کا درجہ غوث و خواجہ سے بڑا ہو گیا۔ کیا بات۔
مگر بہار کے سمجھداروں بدھ جیویوں یہ تو بتاؤ کہ جو 10 بجے ایمان لایا 11 بجے انتقال ہو گیا غوث اعظم سے افضل ہو گیا کس عمل سے؟ کیا بات، کیا بات، کیا بات! نماز تو پڑھی نہیں، روزہ رکھا نہیں، حج کیا نہیں، زکوٰۃ دیا نہیں، اور افضل غوث اعظم سے ایک رکعت نہیں پڑھی، کیونکہ 10 بجے اور 11 بجے کے بیچ میں نہ فجر ہے، نہ ظہر ہے، نہ عصر ہے، نہ مغرب ہے، نہ عشاء ہے، بغیر نماز پڑھے غوث اعظم سے افضل، بغیر عمل ایک نیک عمل نہیں کیا۔ 10 بجے نبی کے سامنے آیا، کلمہ پڑھا، اور 11 بجے گھر گیا، مر گیا، صحابی رسول ہو گیا، غوث اعظم سے افضل ہو گیا، عمل ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ صحابی عمل سے بنتے ہی نہیں۔ کیا بات، کیا بات! پوائنٹ سمجھو تاکہ عقیدہ بچا رہے۔ صحابی عمل سے بنتے ہی نہیں، اور جب عمل سے بنتا ہی نہیں تو اس کا عمل ہم دیکھیں کیوں؟ یہ مائک اسٹینلیس اسٹیل سے بنا ہے، ہم اسٹینلیس اسٹیل چیک کریں گے۔ کسی کا گھر مٹی سے بنا ہو تو مٹی چیک کرو، کسی کا گھر آر سی سی سے بنا ہے تو کنکریٹ، راڈ، سیمنٹ چیک کرو، کسی کا گھر لکڑی سے بنا ہے تو لکڑی چیک کرو۔ صحابی عمل سے بنتا نہیں، عمل چیک کیوں کروں؟ وہ تو نگاہ رسول سے بنا ہے، ماں کا دودھ پیا ہے تو نگاہ مصطفیٰ چیک کرو۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے! زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد! واہ واہ واہ! پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کوئی نبی عمل سے نہیں بنتا نبی، کوئی صحابی عمل سے نہیں بنتا صحابی۔ اللہ جسے بنائے وہ نبی بن جاتا ہے، رسول اللہ جسے بنائے وہ صحابی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! واہ واہ! زندہ باد! اب بات یہ ہے کہ ساتھی کیوں نہیں بنا؟ اتنی بہترین جماعت اور قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں۔ اصل میں نے بتایا نا، نبی کو دیکھنا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا یہ صحابیت ہے، دیکھنے والا صحابی ہے۔ اور حضور کو معلوم ہے کہ ایک دن میں دنیا سے روپوش ہو جاؤں گا، اور میرا عاشق مسند پر بیٹھ کر کہے گا میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب جب رسول قبر میں چلے جائیں گے تو دیکھنا بند ہو گیا نا، صحابی بننا بند۔ اب نبی ہے نہیں، قبر میں ہے، تو نہ صحابہ کا گھٹنا شروع۔ 7 سال میں صرف سینکڑوں صحابہ رہ گئے، 100 سال میں صحابہ ختم ہو گئے، تابعین آ گئے، تابعین آ گئے، صحابہ ختم۔ تو اگر نبی نے قرآن کا ساتھی صحابہ کو بنایا ہوتا تو صرف 100 سال ہی قرآن کا ساتھی رہتا، 100 سال کے بعد قرآن اکیلا ہو جاتا، اس کا ساتھی ختم ہو جاتا۔ اس لیے میرے نبی نے صحابہ کو نہیں، اہل بیت کو ساتھی بنایا۔ نہ قیامت تک قرآن ختم ہوگا، نہ اہل بیت ختم ہوگا۔ کیا بات، کیا بات! نعرہ حیدری، حیدری، حیدری! زندہ باد، زندہ باد! قرآن کسی دور میں تنہا نہیں ہوگا، قرآن ہے تو مصطفیٰ ساتھ میں ہے، قرآن ہے تو علی، قرآن ہے تو حسن، قرآن ہے تو حسین، قرآن ہے تو زین العابدین، قرآن ہے تو امام باقر، قرآن ہے تو جعفر صادق، قرآن ہے تو موسیٰ کاظم، قرآن ہے تو موسیٰ رضا، قرآن ہے تو عسکری، قرآن ہے تو غوث اعظم، قرآن ہے تو غریب نواز، قرآن ہے تو امام مہدی۔ قیامت تک اہل بیت رہیں گے، قیامت تک قرآن رہے گا۔ کیا بات! زندہ باد، زندہ باد! سبحان اللہ، سبحان اللہ! یا رسول اللہ!
زندہ باد. اسی لیے میں کشمیر سے کنیا کماری تک ڈنکے کی چوٹ پر مسلمانوں تم سے کہتا ہوں گھبراؤ مت. جب تک فاطمہ زہرا کا خاندان رہے گا بھارت میں مسلمان رہے گا. کیا بات, کیا بات. سبحان اللہ. یا رسول اللہ, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا علی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حق ہے, حق ہے, حق ہے, حق ہے. کیا بات. حضور شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین علامہ مفتی سید محمد مدنی اشرفی جیلانی معتزل العلی نے ایک شعر کہا اور بڑا مشہور ہوا, بڑا پاپولر ہوا. وہ میرے موضوع سے جڑا ہوا اس لیے لے رہا ہوں. سبت نبی ہے پشت نبی پر. کیا بات. سبت نبی نبی کا نواسا, پشت نبی نبی کی پیٹھ پر, اور سجدے کی حالت ہے بستر پہ نہیں, بیڈ پہ نہیں, صوفہ پہ نہیں, کرسی پہ نہیں, سجدے کی حالت ہے. سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. زندہ باد, زندہ باد. آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. واہ واہ واہ. تھوڑی سی توجہ اس شعر پر. سجدے کی حالت, سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. سجدے کی حالت ہوتی کیسے ہے؟ پرفیکٹ سجدہ, دھیان سے سننا اور اسی پر عمل کرنا. یہ تمہارا ماتھا زمین پر ہو مصلی پر, یہ ناک کی ہڈی بھی اگر مل جائے تو بہت بڑھیا ہے. دونوں ہاتھ زمین پر ہو, اور ساری 10 انگلیاں جو ہیں ہاتھ کی کعبے کی طرف ہو, گھٹنا جو ہے زمین پر ہو, اور دونوں پیر کی جو انگلیاں ہیں وہ مڑی ہوں کعبے کی طرف, وہ بھی ہوں. یہ پرفیکٹ سجدہ ہے. کچھ لوگوں کا انگوٹھا کھڑا ہوتا ہے, کچھ لوگ پیر پہ پیر رکھ دیتے ہیں, وہ سب رانگ ہے. اب نبی سے بڑھیا نماز تو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. اب نبی نے تو پرفیکٹ سجدہ کیا ہوگا نا, یقیناً کیا ہے. اب جب پرفیکٹ سجدہ ہوگا تو پیٹھ پر اگر پانی کا گلاس رکھ دو تو پانی چھلکے گا نہیں, گرے گا نہیں, ایسا لیول ہوگا. اب امام حسین کا بچپنا, آ کے پیٹھ پہ بیٹھ کے دیکھا میرے نانا جھکے ہوئے ہیں, میں چڑھ سکتا ہوں, پیٹھ پر بیٹھ گئے. حضور سجدے میں ہیں اور حسین بیٹھ گئے. کوئی بھی ہو سکتا ہے, دکھائی تو نہیں دے رہا نا. آپ سجدے میں کچھ دیکھ پائیں گے؟ اندازہ کرو, سجدہ کرو, تمہاری آنکھیں زمین پر ہیں, آگے تو دکھتا نہیں, پیچھے کیا دکھے گا؟ پر میرا نبی دیکھ رہا ہے. پیٹھ کے پیچھے میرا لال ہے, میرے دل کا چین ہے, میرا نور العین ہے, میرا پیارا حسین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی پیٹھ کے پیچھے دیکھ رہے نا, اب نہ کہنا دیوار کے پیچھے خبر نہیں. اچھا, اگر حسین پیٹھ پر نہ ہوتے تو نبی سبحان رب الاعلیٰ, سبحان رب الاعلیٰ, سبحان رب الاعلیٰ 3 بار کہہ کے سر اٹھا سکتے تھے, 5 بار کہہ کے اٹھا سکتے تھے. اور جب بیٹھ گئے امام حسین تو گنتی بند. اب نہ 3, نہ 5, نہ 7, نہ 11, نہ 13, نہ 15, نہ 17 پڑھتے جا رہے حضور. 3 بار کہہ کے سر اٹھا سکتے تھے, نہیں اٹھایا. حسین بیٹھ گئے پیٹھ پر.
دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں، جب بچپن میں تاثیر کا یہ عالم تو بچپن میں کیا عالم رہا ہوگا. کیا بات، کیا بات. ایک اردو محاورہ بولنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے حسین کو گرانے کے لیے سر نہیں اٹھایا، سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ کہیں حسین گر نہ جائیں اور چوٹ نہ لگ جائے. تو میرے نبی نے، توجہ، حسین کو گرانے کے لیے اپنا سر نہیں اٹھایا. وہ نبی کب گوارا کرے گا کہ حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی سر اٹھائے؟ کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات. اب آئی نبی کی پوزیشن دیکھیے سائیکولوجیکلی. میری عادت ہے جب پورا واقعہ کمپلیٹلی تلناتمک ہو جائے تو کنکلوژن نکالنا میری عادت ہے. بے شک، بے شک. نبی کی پوزیشن کیا ہے؟ سجدے میں ہے، نمبر 1. ٹھیک ہے. اب سجدے میں ہے تو زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، زبان سے. اور دل میں کیا ہے؟ ابھی حسین پیٹھ پر ہیں، ابھی حسین پیٹھ پر ہیں، ابھی حسین پیٹھ میں، سبحان ربی اللہ، ابھی پیٹھ میں، سبحان ربی اللہ، ابھی پیٹھ میں ہے، سبحان ربی اللہ، ابھی پیٹھ میں. سرکار 2 حالت میں ہے، ایک فکر حسین کی ہے اور ذکر اللہ کا. کیا بات، کیا بات، کیا بات. سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، ابھی بھی حسین پیٹھ پر ہیں، ابھی بھی حسین پیٹھ پر، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، ابھی بھی پیٹھ پر، ابھی بھی پیٹھ پر. کیا مطلب؟ توجہ، زبان سے ذکر خدا، دل میں خیال حسین. کتنا قیمتی ہے حسین، کتنے عظیم ہے حسین، کتنے بے مثال ہیں. کیا بات، کیا بات. ایک بات بتاؤں آپ کو، نماز پڑھو تو مزہ آئے. کھڑے ہو جاؤ گے نا جب اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. دنیا چھوٹ جائے گی، اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. اور رکوع میں جاؤ گے تو اور قریب ہو جاؤ گے. سجدے میں جاؤ گے تو بہت ہی قریب ہو جاؤ گے. اب حضور کہاں ہیں؟ سجدے میں. سجدے میں کہاں تک ہے؟ اب اشارہ کر کے گزروں گا، کلیئر نہیں کروں گا. کہاں تک ہے؟ تو جہاں تک سجدے میں رسول، وہاں تک خیال حسین. کیا بات، کیا بات. کتنے قیمتی ہیں حسین، کتنے عظیم ہے حسین، کتنے بے مثال ہیں حسین. بے شک، بے شک. ایک اور بتاؤں، آپ افراط و تفریح سے بچ جاؤ، نہ گھٹاؤ نہ بڑھاؤ. مانو تو من سے مانو، دل سے مانو. امام حسین پیٹھ پر، نبی سجدے میں. تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا؟ کافی دیر کے بعد، اللہ جانے کتنا، وہ فقہا کی زبان میں عمل کثیر ہوا کہ نہیں ہوا، واللہ عالم. سجدہ سو کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا. ہوا یہ کہ جیسے ہی کافی دیر کے بعد امام علی مقام حسین ابن علی حضور کی پیٹھ پر سے اتر گئے. کافی دیر کے بعد اتر گئے. نبی نے اپنی نماز پوری کر لی، دوہرایا نہیں. نبی نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا. توجہ، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی. کافی دیر تک لمبا سجدہ رہا. حسین جب اتر گئے، نبی نے اپنی نماز پوری کر لی، دوہرایا نہیں، سجدہ سہو بھی نہیں کیا. نماز خراب نہیں ہوئی. توجہ، میرا حسین اپنی تمام
سیادت و امامت و قیادت و عظمت و رفت و خلافت و صداقت و عدالت و سخاوت و شجاعت کے باوجود امتی ہیں. امام حسین اپنے تمام فضائل کے باوجود امتی ہیں. فاطمہ زہرا کی چادر کی پاکیزگی کا نمائندہ ہے مگر امتی ہیں. حیدر کرار کی ذوالفقار کی دھار ہیں مگر امتی ہیں. یزیدیت کے سامنے للکار ہیں مگر امتی ہیں. اماموں کے امام ہیں، امام کے باپ ہیں، امام کے بھائی ہیں، امام کے بیٹے ہیں مگر امتی ہیں. امام حسین امتی ہیں کہ نہیں؟ کم ٹو دی پوائنٹ. نبی نماز میں، امتی خیال میں. کیا بات، توجہ. کیا بات، کیا نبی بات. نماز میں، ہاں، امتی خیال میں. نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی. تو ان جاہلوں کو بتاؤ کہ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ شارع شریف جو ہے وہ تو ظاہر پہ ہے. اب جو اللہ اکبر ٹھیک سے کہہ رہا ہے، قرأت بھی صحیح کر رہا ہے، سورہ فاتحہ ٹھیک ٹھاک پڑھ رہا ہے، سورے بھی صحیح ملا رہا ہے، رکوع بھی صحیح کر رہا ہے، سجدہ بھی دیکھنے میں صحیح ہے، اتحیات بھی جتنا قاعدہ ہے بیٹھنا ہے وہ سب صحیح ہے، تو شریعت میں دی نماز ہو گئی ظاہر. پر کیا یار وہ نماز جس میں دنیا ہی دنیا ہو اور دنیا ہی کا خیال بھرا ہو. آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، کوئی کھانس نہیں رہا ہے، کوئی کھکھار نہیں رہا ہے، کوئی ناک نہیں ٹھیک کر رہا ہے، نارمل بیٹھے ہو نا. مسجد میں چلے جاؤ، سب شروع. ناک بھی، گلا بھی، منہ بھی سب بولنے لگتا. کوئی نماز ہے یار؟ دنیا نہیں چھوڑ پائے، دنیا بھر کے خیالات. ایک مرید کی چابی گم ہو گئی اور وہ الماری بہت اہم تھی کیونکہ اس میں ڈاکومنٹس بہت قیمتی تھے. اپنے پیر صاحب کے پاس آیا، کہا حضور میری چابی گم ہو گئی. کہا تم تو حافظ قرآن ہو؟ کہا جی حضور میں حافظ قرآن ہوں، آپ کا غلام ہوں. کہا تو ایک کام کر، 2 رکعت نفل کی نیت کر کے نماز پڑھ، اور جب تک چابی یاد نہ آ جائے تو پڑھتا رہ، قرآن پڑھتا رہ. اس نے وضو کیا، 2 رکعت کی نیت کی نفل کی اور سورہ بقرہ شروع کر دی. حافظ تھا ہی. 1 پارہ ہو گیا، 2 پارہ ہو گیا، 2.5 پارہ ہو گیا. ادھر شیطان نے سوچا اگر اس کو چابی یاد نہیں آئے گی تو یہ پورا قرآن پڑھ ڈالے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور بڑا ثواب لے کے جائے گا. اس نے یاد دلا دیا کہ وہ چارپائی کے پائے کے نیچے چلی گئی ہے. اس نے 2 رکعت پوری کیا، گھر جا کے دیکھا تو چارپائی کے نیچے چابی مل گئی. پیر کے پاس پہنچا گا، حضرت نہ کوئی دعا دیا نہ کوئی تعویذ دیا، 2 رکعت نماز کے لیے آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ یاد آ جائے گی. کہ ہاں مجھے پتا تھا کہ جو تم نے جاگتے ہوئے بھول گئے ہو نا، نماز میں اتنے خیالات آئیں گے کہ یہ بھی خیال آ جائے گا چابی کہاں ہے. ایک واقعہ سچا بتاتا ہوں آپ کو. ہم شبیہ غوث اعظم سید علی حسین اشرفی جیلانی، میرے نانا،
یہ پڑھنا نا، یہ وارث پاک دیوا شریف کے تاجدار سید وارث علی سے ملنے گئے. جیسے دیوا کے آبادی کے قریب پہنچے تو وارث پاک نے مرید سے کہا سنو جی لوٹے میں پانی لاؤ. وہ لوٹے میں پانی لایا، حضرت نے وضو کیا. اشرفی نانا جیسے ہی وارث پاک کے سامنے آئے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، لب ہلے نہیں، بات ہو گئی آنکھوں ہی آنکھوں میں. اشرفی نانا مسجد میں چلے گئے، پیچھے پیچھے وارث پاک بھی چلے گئے. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے کہا اللہ اکبر، وارث پاک نے بھی کہا اللہ اکبر. تو 4 رکعت نماز ہو گئی. اشرفی میاں چلے گئے لکھنؤ. پورے دیوا میں چرچا کا وشے بن گیا، آج وارث پاک نے نماز پڑھی ہے، آج نماز پڑھی ہے. بے وقوفو، اللہ کے ولیوں کے بارے میں بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے. آج پڑھی ہے یا آج دکھائی پڑے گی. کیا بات. ہاں، یہ اللہ کا ولی ہے، دکھانے کے لیے نہیں پڑھتا. وہ تو کوئی اور جماعت ہے. پیٹ میں کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک نماز دکھا نہ دے. تم نہیں دیکھو گے، تمہارے گھر پر آ کر کے کنڈی اب تو دیکھ لو. 3 دن ساتھ رکھ کے دکھائیں گے کہ اب تو دیکھو. داؤں لگ گیا تو 40 دن ساتھ رکھیں گے، اب تو ہماری نماز دیکھو. بغیر دکھائے کھانا ہضم نہیں. یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، دکھانے کے لیے نہیں. ہاں آج دکھائی پڑے، آج دکھائی پڑے. آج یہ بولو کہ آج دکھائی پڑے. لوگ پہنچے وارث پاک کے پاس، کہا کہ حضرت آج تو آپ دکھائی پڑے. کہا تو میں تو روز دکھائی پڑوں، مگر کیا کروں، میں بڈھا ہوں، 80 سال سے زیادہ میری عمر ہو گئی ہے، میں چل نہیں پا رہا. کہا نماز میں کون سا بڈھا، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیجئے، اس میں کہاں چلنا پھرنا. ارے کہا میرا امام جوان ہے، ابھی اس کی شادی ہوئی ہے، 2 بچے پیدا ہوئے ہیں، تو امام ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور نیت کرتا ہے 4 رکعت نماز فرض وقت عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے. اللہ اکبر کہتا، میں بھی پیچھے کہتا ہوں. اب امام صاحب پڑھا تو رہے نماز، مگر دل کی دنیا میں دماغ کدھر چل رہا ہے، وچار خیالات. جیسے نماز ختم ہو جائے گی، متولی صاحب کے گھر جا کر کے ان سے اپنی تنخواہ لینا ہے. تنخواہ لیں گے تبھی تو جا کے مارکیٹنگ کر پائیں گے. اور سیوئی منڈی میں جا کر کے سیوئی والے سے بولنا ہے ہمارے لیے بھونی ہوئی سیوئی الگ رکھ دینا. اور پھر وہ کسائی کے یہاں جانا ہے، بھائی بھیجا کلیجی بہت ضروری ہے، وہ ہمارا الگ رہنا چاہیے. ٹیلر ماسٹر کے پاس جاؤں گا، پوچھوں گا میرے بچوں کا کپڑا سل گیا ہے کہ نہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھ رہا. اگر ٹیلر کے یہاں جانا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیوئی منڈی جانا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جا کر کے متولی سے پیسہ لینا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میں بوڑھا آدمی، میں نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض وقت عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے امام کے. تو جہاں جہاں امام جائے پیچھے پیچھے میں بھی جاؤں. کبھی ٹیلر کی دکان پر، کبھی متولی کے گھر پر، کبھی مچھی بازار میں، کبھی کسائی کی دکان پر. میں بڈھا آدمی نہیں دوڑ سکتا. ارے کچھوچھا سے آلے رسول آیا، اللہ اکبر کہا، خود بھی پہنچ گیا، مجھے بھی پہنچا دیا، نہ دوڑا نہ دوڑایا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو نماز وہی نماز ہے جس میں دنیا نہ ہو. کیا بات، بے شک. روحانیت والی نماز، مقبولیت والی نماز وہی ہے جس میں دنیا نہ ہو.
میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک تیر بہت بے تکا چبھ گیا. اتنا بے تکا اندر چلا گیا کہ اگر کوئی نکالنے کے لیے اسے چھوتا تھا تو منع کر دیتے تھے. برداشت نہیں ہے. ٹیس، دکھاوا، درد، پین انبیئریبل، برداشت کے باہر. چھونے نہیں دیتے تھے، اور نہ نکالا جائے تو زہر پھیل جائے گا. ایک تجربے کار صحابی نے کہا ایسے نہیں، انہیں نماز پڑھنے دو. اتہاس ساکشی ہے کہ جیسے ہی سجدے میں گئے بے شک طاقت سے تیر کھینچ لیا گیا. علی کو خبر نہیں. کیا بات، کیا بات. تو جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز. کیا بات. علی نماز میں دنیا کو بھول گئے، خود کو بھول گئے، تو نبی کیا نبی دنیا کا خیال کریں گے نماز میں؟ بولو بھائی. کبھی نہیں. بالکل آخری موڑ پر آ گیا ہوں. کیا بھی کنکلوژن نکال کے دے رہا ہوں. کبھی نہیں. نشکرش یہی پکڑ لو گے تو قیامت تک بچے رہو گے. بحشر میں بھی یہی کام آئے گا. بتاؤ کیا نبی دنیا کا خیال نماز میں کریں گے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں. حسین کا خیال تو کیا. کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا. امام حسین کا خیال نماز میں کیا. اب حسین کو دین کہوں یا دنیا؟ بھارت واسیوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جو چاہو کہو. نو پریشر، کوئی دباؤ نہیں ہے. فری ہو، سوتنتر ہو. چاہے تم حسین کو دین کہو، چاہے دنیا کہو. لیکن ٹھہرو، اگر تم نے حسین کو دنیا کہا تو بات حسین تک نہیں رہے گی. نبی کی نماز پر اعتراض ہوگا کہ نبی نے سجدے میں دنیا کو سوچا، سجدے میں دنیا کا خیال، سجدے میں دنیا کا تصور. اس لیے حسین کو دنیا نہ کہو، وہ کہو جو خواجہ غریب نواز نے کہا ہے، دینست حسین، دی پناہ است حسین. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. فیضان سرکار غریب نواز، فیضان سرکار غریب نواز زندہ باد، زندہ باد. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دینست حسین، دی پناہ ہست حسین. سردار نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ ہست حسین. یہ 4 مصرے غریب نواز کے ہیں. اس کو ذرا میرے نظریے سے دیکھو. جس مصرے میں لفظ حسین ہے اس مصرے میں یزید نہیں ہے. جس مصرے میں حسین لفظ ہے وہاں یزید نہیں ہے. اب پڑھو، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، یزید نہیں ہے. دینست حسین، دی پناہ ہست حسین، یزید نہیں ہے. سردار نداد دست در دست یزید، یہاں حسین نہیں ہے. کیا بات. سردار نداد دست در دست یزید، یزید ہے تو یہاں حسین نہیں. حقا کی بنائے لا الہ ہست حسین، حسین ہے تو یزید نہیں ہے. میرے غریب نواز نے ایک مصرے میں حسین و یزید کو اکٹھا نہیں کیا. مومن دل میں کیسے اکٹھا کرے گا؟ کیا بات، کیا بات. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.